ہاتھ میں ہے، فتح و نصرت آج تم تک پہنچ کر رہے گی۔ اور پھر جب معاملہ چل رہا تھا، مشورہ ہو رہا تھا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان یہ عذر پیش کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، بظاہر ہمارے پاس صرف 8 تلواریں ہیں، اور بظاہر ہمارے پاس صرف 6 گھوڑے ہیں، اور بظاہر صرف 2 جنگی لباس ہیں جن کو زرہ کہتے ہیں۔ بظاہر یہ مختصر سی چیزیں ہیں، اور تعداد ہمارے پاس 319 ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد 319 تھی غزوہ بدر میں۔ 319 صحابہ، 8 تلواریں، 6 گھوڑے اور 2 زرہ، اس کے ساتھ ہم 1000 کافروں سے، وہ بھی مکمل اسلحے کے ساتھ، کیسے لڑ سکتے ہیں؟ جب یہ مشورہ چل رہا تھا اور یہ عذر پیش کیا جا رہا تھا، تو ان میں کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بڑے ہی خوبصورت الفاظ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یک زبان ہو کر کے کھڑے ہوئے اور آپ نے عرض کی کہ اے میرے کریم آقا، اگر آپ حکم فرمائیں، بدر کا میدان تو یہ رہا، اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم آپ کی اطاعت میں سمندر میں کود جانے کو تیار ہیں۔ یہ خوبصورت الفاظ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے تو انتہائی خوبصورت الفاظ۔ اس وقت بظاہر سپر پاور صرف اسلام ہے، لیکن اس وقت سپر پاور دنیا نے جس کو تسلیم کیا ہے امریکہ، تو بالکل اسی طرح اس دور میں سپر پاور قیصر و کسریٰ کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ یہ 2 بڑے بڑے قلعے تھے کافروں کے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے میرے کریم آقا، آپ بدر کی بات کر رہے ہیں، بدر کا میدان تو یہ رہا، اگر آپ حکم کریں تو ہم ابھی قیصر و کسریٰ سے جنگ چھیڑ دیں گے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے یہ جذبات، ان جذبات کو دیکھ کر وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو عذر پیش کر رہے تھے، اور بظاہر صورتحال کو دیکھ کر عذر صحیح بھی تھا، انہیں بھی یہ جذبہ بیدار ہوا، اور میدان بدر میں سارے کے سارے کود پڑے۔ اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میدان بدر میں ہم کافروں سے جب لڑائی کر رہے تھے تو ہمیں ایک ہنٹر کوڑے کی آواز آئی، اور بار بار وہ آواز آنے لگی، اور جب اس کوڑے کی آواز آتی تو کافر کی ناک اور گردن پر ایک نشان نظر آتا اور کافر زمین پر ڈھیر ہو جاتا۔ اور پھر اس کے بعد آواز آتی، اقدم حیزوم اقدم حیزوم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ، یہ حیزوم کون ہے جس سے کہا جا رہا ہے اقدم، آگے بڑھو آگے بڑھو؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حیزوم حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے۔ یعنی میدان بدر میں جب میدان سجا اور کریم آقا علیہ السلام پر جان قربان کرنے والے میدان بدر میں کود گئے، تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی روانہ کیا، اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ پہلے 1000، پھر 1000، پھر 1000 کرتے کرتے 5000 فرشتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور حضرت جبریل علیہ السلام ظاہراً خود موجود، آپ اس اپنی موجودگی میں کافروں کے سر کاٹ کاٹ کر زمین پر پھینکا کرتے تھے۔ یہ شان ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ جو مدد آئی، اس مدد کا پس منظر،
اس کے بیک گراؤنڈ پر بھی تو کچھ ہوگا نا. بظاہر تو بھئی مدد بھی آ گئی, صحابہ کرام علیہم رضوان میدان عمل میں کود گئے اور مدد بھی آ گئی. اب اس کے پس منظر کیا ہے؟ یہ تو تصویر کا ایک ہی رخ تھا کہ بھئی مدد آ گئی, مسلمان جیت گئے. تو مسلمان جیتے کیسے اور مدد آئی کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مدد نازل کرنے کی ایک شرط لکھی, نازل فرمایا جب قرآن, تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ میرا وعدہ ہے فتح نصرت تمہاری, لیکن اگر تم تقوی اختیار کرو, یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا جا رہا اگر تم تقوی اختیار کرو تو مدد و نصرت تمہارے ہاتھ میں ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت نے مدد نازل کرنے کے لیے, فرشتوں کو نازل کرنے کے لیے, آسمان سے بارش نازل کرنے کے لیے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو نیند کی چادر اڑھانے کے لیے, انہیں پاک کرنے کے لیے ایک ہی شرط تحریر فرمائی ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. اور مدد جب آئی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان متقی اور قطعی جنتی تھے جب یہ اللہ رب العزت نے مدد نازل فرمائی. اب تقوی اختیار کرو, یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک قید لگائی, تقوی اختیار کرو. ہر چیز میں حکمت ہے, تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرنے کے بعد مدد نازل ہوگی. اللہ رب العزت ویسے بھی چاہتا تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے, اپنے محبوب کے لیے مدد نازل فرما دیتا. وہ قادر مطلق ہے. اب سمجھنے والی بات ہے, تھوڑی غور کرنے والی. اللہ رب العزت قادر مطلق ہے, اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے, اتنا دیں گے, اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. محبوب کی شان یہ ہے. اب محبوب کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے رب تو, لیکن پھر قید کیوں لگائی کہ تقوی اختیار ہوگا تو مدد آئے گی؟ قرآن میں تقوی اختیار کرو گے تو مدد آئے گی. اس قید کو لگانے کی وجہ کیا تھی؟ یہ تو بات ہے کہ جناب الحمدللہ صحابہ کرام علیہم رضوان متقی تھے, جب ہی مدد آئی. اگر وہ متقی نہ ہوتے تو مدد نہ آتی. اب سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو تقوی اختیار کرو تو مدد آئے گی, یہ جو بات اللہ رب العزت نے فرمائی ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے. کیوں؟ قرآن کریم کا ہر ایک حکم جب سے نازل ہوا اس وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اپنی جگہ 100% موجود رہے گا. نہ 1 انچ ادھر نہ 1 انچ ادھر, کہیں ہٹنے والا نہیں. تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان تو متقی تھے ہی, پھر کس کو کہا جا رہا ہے تقوی اختیار کرو مدد آئے گی؟ اب یہاں پر بات روک کر میں 2023 میں آ جاتا ہوں, اور 2020 21 22 23 یہ سارا عرصہ ہے. ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں, ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں فریاد کرتے ہیں. کبھی کبھی کچھ لوگ شکوہ بھی کر جاتے ہیں, مولا فلاں کو تو نے اتنا دیا مجھے کیوں نہیں دیا. کبھی کبھی ناشکری بھی کر جاتے ہیں, یعنی ہر کام کرتے ہیں. پھر ہم بیٹھ کر آپس میں گیدرنگز میں کہتے ہیں یار میں تو اتنی دعا کرتا ہوں اللہ قبول ہی نہیں فرماتا, میں تو اتنی دعا کرتا ہوں اللہ قبول ہی نہیں کرتا, آخر پتہ نہیں میرے ساتھ معاملہ کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے مدد نازل کرنے کی شرط قرآن کریم میں تحریر فرمائی ہے کہ جناب تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو. تقوی ہے کیا جناب؟ مستقبل
تاریک ہونے سے بچ جائے. اب مستقبل کے آخرت حشر کا میدان, وہ تاریک ہونے سے بچ جائے. جس جس عمل سے بچے اس کو اختیار کرنے کا نام تقوی ہے. اور جس جس عمل سے ہمارا مستقبل تاریک ہو, آخرت خطرے میں پڑ جائے, ہر وہ عمل اس سے بچنا, اس کا نام تقوی ہے. محبکات آخرت, ان سے بچنے کا نام تقوی ہے. جو آپ کو آخرت میں چیز ہلاک کر دے, اس سے بچنے کا نام تقوی ہے. اب ہم ذرا اپنی زندگیوں پر غور کریں. ماہ رمضان المبارک ہے اور غزوہ بدر کا دن کل آنے والا دن ہے. تو ہم نے غزوہ بدر سے واقعہ تو سنا جناب, صحابہ کرام یوں لڑے, یوں فرشتوں نے مدد کی, آسمان سے اللہ نے بارش بھی نازل فرما دی, اور پانی بھی آ گیا, اور نیند بھی آ گئی, اور ایمان والوں کو سکون بھی مل گیا, اور وہ جنگ جیت بھی گئے. یہ سارے معاملے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ ان کا تقوی تھا. اللہ رب العزت آج بھی مدد نازل فرما سکتا ہے, وہ قادر مطلق ہے, اور آج سے 100 سال بعد بھی مدد نازل فرما سکتا ہے. اللہ رب العزت آج بھی اسی طرح رب ہے جس طرح 1400 سال پہلے رب تھا. اللہ رب العزت 100 سال بعد بھی اسی طرح رب ہوگا جس طرح 1400 سال پہلے رب تھا. لیکن اس وقت مدد نازل فرمائی, اس کی وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں کے لیے مدد نازل کی گئی وہ لوگ اہل تقوی تھے, اللہ رب العزت سے ڈرا کرتے تھے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کیا کرتے تھے. وہ مدد الہی فقط اس لیے مستحق ہوئے کہ جناب وہ تقوی والے تھے, وہ اللہ رب العزت کی خشیت والے تھے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. غاسع ذنب من بے سر ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایما مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا.
میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نکال ہے، اور فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے، اب تک یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے، اب تک تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زر ہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑ احسان، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہ رب العزت کا فضل اور محبوب کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی خصوصی نظر عنایت کہ ہمیں آج کا یہ برکتوں والا، عظمتوں والا، رفعتوں والا مبارک دن نصیب ہوا۔ آج 16 رمضان المبارک، ماہ رمضان کا یہ 3را جمعہ، اور کل کا جو آنے والا دن ہے وہ 17 رمضان المبارک، یوم فرقان، یوم فرقان، معرکہ بدر، کل 17 رمضان المبارک اسلام کا سب سے پہلا معرکہ، جو ہجرت کے پورے 2 سال بعد بدر کے میدان میں واقع ہوا۔ یہ جو بدر کا میدان ہے یہ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے درمیان واقع ہے، اور اس بدر کے میدان، اس کا نام اس لیے پڑا کہ اس میدان میں ایک کنواں واقع ہے، اور اس کنویں کا نام بدر ہے۔ اور اس کنویں کا نام بدر کیوں ہوا؟ کیونکہ ایک شخص تھا بدر بن عامر، اس نے یہ کنواں کھدوایا تھا، لہذا اس کنویں کا نام بدر بن گیا۔ تو بدر کنواں، اور وہ کنواں جس میدان میں ہے وہ میدان بدر کہلاتا ہے، جہاں غزوہ بدر کا واقعہ، اسلام کا پہلا معرکہ، جس میں 350 مسلمان اور سامنے 1000 کافر کا لشکر، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کامیابی، فتح، نصرت عطا فرمائی اور فتح سے نوازا، کامیابی سے نوازا۔ تو غزوہ بدر کے واقعے میں اس کا پیش منظر اور پس منظر، اس واقعے کے پیچھے
یعنی جو اللہ رب العزت کی مدد نازل ہوئی اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے، اور اللہ رب العزت کی مدد نازل ہونے کی وجہ کیا ہے، اور پیش منظر یعنی یہ واقعہ کس طرح رونما ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ مفہوماً عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے اپنے گھر سے برآمد کیا، جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے اپنے گھر سے برآمد کیا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، حق کے ساتھ۔ اس میں کچھ ایمان والے عذر پیش کر رہے تھے، کچھ ایمان والے، کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان ظاہری صورتحال کو دیکھ کر کہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے جو معاملہ جس طرح آج ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ جناب ہمیں فلسطین کے لیے جنگ کرنی چاہیے، اگر کسی سے کہا جائے کہ ہمیں مسجد اقصی کے لیے جنگ کرنی چاہیے، اگر حکمران وقت سے یہ کہا جائے کہ جناب ہمیں جہاد کا علم بلند کر دینا چاہیے، تو ہمارے حکمران بالا اور جو ان حکمران بالا اچھے الفاظوں سے نوازنا چاہیے، مسجد کا ممبر ہے، جو ان کے چمچے وہ جناب کہتے ہیں کہ پاکستان اور مسلمان ابھی اتنی طاقت نہیں رکھتے، ابھی اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ جناب کہ ہم کافروں سے جا کر کے لڑائی کر بیٹھیں۔ اسی طرح ظاہری صورتحال کو دیکھ کر کہ بظاہر کیا معاملہ ہے، کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تلواریں نہیں، اے میرے کریم آقا ہمارے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں، 8 تلواریں ہیں، 6 گھوڑے ہیں اور 2 زرہ ہیں۔ اب ان 6 گھوڑے 8 تلواروں کے ساتھ، اور وہ تلواریں بھی زنگ آلود ہیں، تو ان کے ساتھ ہم کس طرح لڑائی کر سکتے ہیں؟ ہم گھر سے نکلے تھے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے پیچھے، اس قافلے کے تعاقب میں، لیکن ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ ہے وہ تو سمندر کے کنارے جا چلا گیا، اور ہم سے لڑنے کے لیے ابو جہل کا قافلہ، ابو جہل کا گروہ جس میں 1000 لشکر سپاہی، تلواریں، گھوڑے اور زریں، مکمل اسلحے کے ساتھ 1000 کافر موجود ہیں، تو یا رسول اللہ ہم تو لڑ نہیں سکتے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مسلمانوں سے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، کی طور پر موجود تھا، ہماری طرح نہیں خیالی۔ اگرچہ ہم بھی یہ کہتے ہیں اور یہ صحیح کہتے ہیں کہ جناب ہم رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہیں، لیکن ہم تو نسبتاً وابستہ ہیں نا، کہ جناب ہم غلام رسول، عاشق رسول، نسبتاً وابستہ ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام حقیقی طور پر دامن سے وابستہ تھے۔ جب دل کرتا رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، جب دل کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی فریاد بھی رکھ دیا کرتے تھے، اور فریاد رسی بھی ہو جاتی تھی۔ جب دل کرتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور پیارے کریم آقا دست شفقت پھیر بھی دیا کرتے تھے، تو وہ تو حقیقی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ تھے، ہم تو نسبتاً خیالی پلاؤ ہے نا ہماری تو، کہ جناب ہم رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہیں۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے ہمارے برے اعمال
اور بد اخلاقیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تسلیم ہی نہ کریں؟ یہ ممکن بات ہے کہ ہمیں پیارے آقا تسلیم ہی نہ فرمائے کہ تو میرا امتی ہے؟ تو نے اپنا عمل دیکھا ہے؟ تو نے اپنی زندگی پر غور کیا تھا؟ تو نے اپنے مال پر غور کیا تھا؟ تو نے اپنے پیسے پر غور کیا تھا؟ تو یا میدان محشر میں آ کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں؟ تو نے اپنی زندگی پر توجہ دی تھی؟ میدان محشر میں آ کر مجھ سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، شفاعت فرمائیے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اس وقت یہ کہہ دیا، یہ فرما دیا کہ تو میرا امتی ہے، دیکھے اپنا معاملات دیکھے اس وقت کیا ہوگا۔ اور اس وقت تو بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست، ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ جناب پیارے آقا نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حشر کے میدان میں میرا سہارا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو پیارے آقا کے جد امجد ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرے سہارے کے آسرے پر ہوں گے۔ حتی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم بھی وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ، قیامت کا جو دن ہوگا، تیسری دعا پیارے آقا نے فرمایا میں نے اس وقت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا اور سب پریشان ہو رہے ہوں گے تو پھر میں نے رب کی بارگاہ میں وہ دعا کرنی ہے جو دعا اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء کو دی ہے کہ جناب 3 دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں جو دل کرے۔ تو 2 تو میں مانگ چکا ہوں اور ان دونوں میں یہ تھا رب سلم امتی، رب سلم امتی، اور تیسری دعا حشر کے میدان کے لیے وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ، تیسری دعا میں نے آخرت کے لیے بچا کر رکھی ہے، مؤخر کر رکھی ہے۔ جناب آخرت کے میدان میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی امت کی سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صرف آپ کی امت؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی میرا سہارا ہوگا۔ تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کبھی غور کریں، تاریخ اسلام کا ہر معرکہ، تاریخ اسلام میں گزرنے والا ہر روشن دن ہمارے لیے ایک نصیحت ہے۔ غزوہ بدر صرف ہمارے لیے یہ نصیحت نہیں ہے کہ جناب ہم بیٹھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان کی شجاعت بہادری کا ذکر کریں، چرچا کریں۔ آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوال ہے میرا، اپنے آپ سے بھی سوال ہے، میں کوئی بری ذمہ نہیں ہوں، جو آپ سے سوال ہونا حشر کے میدان میں وہ مجھ سے بھی ہونا ہے۔ آج ہم مل کر اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ آواز کے ساتھ جواب نہ دیں، نہ ہاتھ بلند کریں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، یار اس وقت مسلمان 313 ہی تھے اور تعداد بھی کم، اسلحہ بھی کم، ساری چیزیں کم، لیکن پھر بھی کفار کے ساتھ لڑ گئے۔ تو ان کے بھیڑ جانے کی وجہ کیا تھی؟ ان کا جذبہ، ان کا ایمان، ان کا تقوی۔ آج پوری دنیا میں وتھ پاکستان، پوری دنیا میں پاکستان سمیت مسلمانوں کا جو حال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان میں مسلمان بہت آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی مذہب پر پابندی ہے، اگرچہ اعلانیہ طور پر نہ ہو، اگرچہ کوئی قانون نہ بنائے گئے، کچھ قانون مذہبی طور پر پابندی کے یہاں بھی موجود ہیں۔ جناب لاؤڈ اسپیکر میں وہ نہیں ہوگی، تقریر نہیں ہوگی، لاؤڈ اسپیکر میں یہ نہیں ہوگا، لاؤڈ اسپیکر میں وہ نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں پاکستان میں۔ اور دوسرے ملکوں میں شاید لاؤڈ اسپیکر پھر بھی چلتے ہوں، پاکستان میں تو بند ہیں آپ کے۔ بہت ساری چیزوں میں اسلام پر پابندی ہے۔ بہرحال پوری دنیا میں جو مسلمانوں کا حال ہے، آپ کی تاریخ اسلام کا ہر روشن دن اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آج فلسطین کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں
ہم وہاں پر موجود نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت پرانی ویڈیو ہوں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان ایام کی ویڈیو ہیں، ابھی ماہ رمضان کی ویڈیوز ہیں، بظاہر یہی نظر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے ہم تو وہاں پہ موجود نہیں ہیں نا، لیکن ہو سکتا ہے پرانی بھی ہوں. تو اگر پرانی ہیں یا نہیں ہیں، اس بات کی تصدیق ضرور ہے کہ اسرائیلی فوجی فلسطین سے بھی دفع نہیں ہوئے ہیں، وہ موجود ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے قبضہ کیا پورے ملک فلسطین پر. اب جب ماہ رمضان کے ایسے مبارک دن جہاں ہم پنکھے میں بیٹھ کر مولانا صاحب کی تقریر سن رہے ہیں اور غزوہ بدر کی باتیں کر رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی شجاعت اور بہادری کے تذکرے کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہاں اس دنیا میں ایک مقام ایسا بھی ہے کہ ماہ رمضان المبارک ہے، لوگ روزے سے ہیں، اور اسی طرح مسجد ہے، لیکن اس مسجد میں پنکھے نہیں چل رہے، پنکھوں کی آوازیں نہیں ہیں، اسپیکر پر غزوہ بدر کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہاں حقیقی طور پر بدر کا میدان سجا ہوا ہے. وہاں حقیقی طور پر مسلمان کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. وہاں غزوہ بدر کے تذکرے اگرچہ نہیں ہیں، لیکن مسجد کے ستونوں سے، مسجد کے میناروں سے حیا علی الجہاد کی آوازیں بلند ہیں. وہاں اگرچہ غزوہ بدر کا ذکر نہیں ہے، لیکن پوری دنیا اسلام کو چیخ چیخ کر مسجد اقصی کہہ رہی ہے. ایمان والوں، یاد کرو اس دن کو کہ جب اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے فرمایا تھا کہ تم 200 کیوں نہ ہو، تمہارا جذبہ اور تمہارا ایمان کامل ہونا چاہیے، میں رب 2000 پر تمہیں مدد بھیجوں گا. تم 2000، تم 20 کیوں نہ ہو، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہو، تمہارے جذبے باقی ہو، تو میں رب 200 کافروں پر تم 20 مسلمانوں کو بھاری قرار دوں گا. یہ مسجد اقصی سے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اور مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان کرتا ہے جناب موبائل اٹھایا، یار صبح سحری میں آنکھ نہیں کھلے گی لہذا 1-2 فلمیں دیکھ لوں. پاکستان کا مسلمان، میں تو اپنی بات کروں گا نا، انسان اپنے گھر کی بات کرتا ہے، ہمیں کیا پتا بھائی پڑوسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. ہم تو اپنی بات کریں گے. میں نے اپنے گھر میں جس کو ایسے دیکھا کہ وہ پاکستانی جو ہیں مسلمان، یار سحری میں میری آنکھ نہیں کھلے گی، سحری میں آنکھ نہیں کھلے گی تو 2-4 فلمیں دیکھ لیتا ہوں، سحری تک جاگ بھی لوں گا. یار سحری میں میری آنکھ نہیں کھلے گی، ایسا کرتا ہوں فلاں جگہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے کرکٹ کا، وہاں چلے جاتا ہوں اور کرکٹ کھیل لیتا ہوں سحری تک. ماہ رمضان کس لیے اللہ رب العزت نے ایسا مبارک مہینہ، ایسا برکتوں والا مہینہ ہمیں دیا؟ کس لیے دیا؟ کبھی ہم نہیں سوچتے. بولے امام صاحب، یار امام صاحب کی ڈیوٹی ہے، امام صاحب کی ڈیوٹی ہے، وہ یہاں پر بیٹھے پیسے لیتے ہیں. بھائی کچھ لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے، یار امام صاحب پیسے لیتے ہیں بھائی تقریر کرنے کے، وہ تو یہ باتیں کریں گے اور جتنی اچھی بات کریں گے اتنی ہی تعریف ہوگی. واللہ تاللہ باللہ کوئی بھی امام صاحب ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی امام صاحب ہوں، اس لیے تقریر نہیں کرتے کہ جناب ہم جتنی اچھی تقریر کریں گے اور تعریف اتنی زیادہ ہوگی. لعنت بیچتے ہیں ایسی نیت، ایسے ارادے پر. لیکن کبھی سوچ کر دیکھیں، بے شک امام صاحب کی ڈیوٹی ہے، امام صاحب کا یہ کام ہے. اگر امام صاحب یہ کام نہ کریں، آل اوور جنرلی بات کر رہا ہوں، اگر امام صاحبان یہ کام نہ کریں تو کون نصیحت کرے گا؟ کون دین اسلام کی باتیں بتائے گا؟ ہمارے کانوں میں تو ایسی رس ملائی گھولی گئی ہے کہ جناب اسلام امن کا درس دیتا ہے. مسلمان کٹ رہے ہیں کٹنے دو، مسلمان مر رہے ہیں مرنے دو، مسلمانوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہونے دو. پوری دنیا میں اصل میں نا پیارے بھائی ایسا ہے کہ ہم دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں گے نا، ہم نئے مسلمان کر رہے ہیں، جو پرانے والے ان کو کون دیکھے گا؟ ہر تنظیم کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتی ہو، تبلیغی تنظیموں کی بات کر رہا ہوں، نئے مسلمان کر رہے ہیں. جو پرانے ان کا کیا حال ہے؟ پرانے والوں کا ابھی تک استنجا سیدھا نہیں ہو سکا. 100 سال ہو گئے تنظیموں کو، 120 سال ہو گئے، ابھی تک جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، جس نے پیدائشی طور پر کلمہ سنا، اذان سنی ہے، اس کا استنجا سیدھا نہیں ہو سکا. نئے مسلمان کر رہے.
اور وہ جو کافر یہودی لشکر مسلمانوں کی تباہی کی طرف گامزن ہے. اس کو جانتے ہیں آپ؟ اس کا نام موبائل نہیں ہے، اس کا نام ہے بلا. غزوہ بدر سے ہمیں اس نے دور کیا اور اس جذبے سے بھی ہمیں اسی نے دور کیا. گھر میں اگر ٹی وی چلے گا تو بھئی گھر والے جاگ جائیں گے. تو یہودیوں نے یہ ہمیں تحفہ دیا. کوئی بات نہیں، خاموشی سے ہینڈ فری لگا کے دیکھو، کوئی نہیں جاگے گا. اچھا، فلم کے علاوہ بھی کچھ اور دیکھ سکتے ہیں. اور بھائی اس میں تو دنیا جہان کی چیزیں. تم بس، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں قبلہ، ماہ رمضان ہے، تم جو چاہے دیکھو. اور ہماری امت کا نوجوان، کسی نے بڑی خوبصورت ایک پوسٹ وائرل ہوئی تھی، پرانی ہے، میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے اور اب گھوڑے اور جوان شادیوں میں ناچ گانے کی زینت ہوا کرتے ہیں. یہ ہم نے سیکھا غزوہ بدر سے، غزوہ احد سے، غزوہ خندق سے، فتح مکہ سے. یہ سیکھا ہم نے. العیاذ باللہ. سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، سیکھنے کے لیے تو کچھ اور تھا، لیکن ہم پتہ نہیں کیا چیز ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ذہنوں میں کیا ہے. مسئلہ یہ نا امام صاحب، اصل میں معاملہ یہ کہ ہم روٹی ناک سے چباتے ہیں. اس لیے یہود و نصارہ ہمیں جس طرف لے جانا چاہتے تھے، انہوں نے کہا بھائی چلو 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 فیشن کرو، فیشن کرو بھائی، داڑھیوں کے نقشے بناؤ، داڑھیاں کٹاؤ، بالوں کے نقشے بناؤ. اسی لیے ہم نے بنانا شروع کر دیا. کیوں امام صاحب؟ ہم روٹی نا ناک سے کھاتے، منہ سے نہیں کھاتے. اتنی بڑی سازش یہود و نصارہ نے کی ہے ہمارے آپ کے ساتھ، لیکن ہم پتہ نہیں ہماری عقلوں پر کس قسم کے پردے پڑے. اگر ہمارا بچہ وہ فوجی کٹ اور مناسب سے بال کٹوا کر آ جائے نا، تو ہم کہتے ہیں یہ کس سے بال کٹوا؟ تو سن 2000 کا بچہ لگ رہا ہے، تو 2023 کا بچہ نہیں لگ رہا، چل چل نائی کے پاس چل، میں تیرے بال کٹواتا ہوں. پھر وہی نقشے، یہاں سے بلیٹ، یہاں اوپر سے بلیٹ، پیچھے سے بلیٹ، سر پہ کٹورا کٹ، عجیب و غریب. پھر ہم کہتے ہیں امام صاحب رمضان تو آیا یوں ہی چلا گیا، اتنی تیزی سے گزرا ہے رمضان امام صاحب، اتنی تیزی سے 16 روزے گزر گئے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا. اندازہ تو جب ہوتا جب ہم کچھ کرتے، سو کر، لیٹ کر، بیٹھ کر، کرکٹ کھیل کر، فلمیں ڈرامے دیکھ کر ماہ رمضان گزر گیا تو خاک پتہ چلنا تھا ماہ رمضان کیسے گزرا. امام صاحب آپ ویری گڈ، ویل ڈن. امام صاحب بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں، کرتے رہیں، لگے رہیں، آپ کا کام ہے، لگے رہیں. ہاں ہمارا کیا ہے؟ ہم نے آج رات کو جا کے پھر 2 فلمیں دیکھنی ہیں. امام صاحب لگے رہیں، ہمارا کیا؟ ہم نے تو ویڈیو دیکھنی ہے. فلسطین، اللہ یا اللہ فلسطین کی مدد، بس یہ کام ہے ہمارا. کبھی ہم اپنے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ امام صاحب یہودیوں کی سازش میں آ گئے، یہودیوں نے ہمیں کسی اور طرف چلانا شروع کر دیا. بات میں پھر وہی کروں گا، ہم روٹی ناک سے کھاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہودی ہمیں سازش کے تحت اپنی مرضی کے مطابق ہماری زندگیوں کو ڈھالنے والا یہ فیشن، یہ مسلمانوں کا لباس ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ پینٹ شرٹ پہننا حرام نہیں ہے، لیکن یہ مسلمانوں کا لباس ہے. یہ جو ہم واہیات قسم کی چیزیں اختیار کرتے ہیں، داڑھی، بہت سارے لوگ داڑیاں کٹواتے ہیں، کلین شیو کراتے ہیں، سخت گناہ کبیرہ ہے. یہ میں عرض کر دوں، داڑھی کٹوانا یہ ترک واجب ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن گناہ کبیرہ پر گناہ کبیرہ وہ کیا ہوتا ہے؟ داڑھی کٹوانے کے بعد، شیو کرنے کے بعد پھر ہم نائی سے کہتے ہیں کہ یار ایسا کر، یہ ایسے گھما، یوں نوک بنا، یوں نیچے لا، اور یہاں سے ایسے نوک نکلنی چاہیے، اور یہاں سے تھوڑی سی کوچی نکلنی چاہیے، یہ کچھ ہونا چاہیے، کوئی لڑکی دیکھے نا امپریس ہو جائے. یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. تو ہم خاک غزوہ بدر کی باتیں کریں، میں حقیقت میں ساری باتیں آپ بولے امام صاحب اب کہاں کی باتیں کر رہا ہوں؟ بھائی میں اس دنیا کی باتیں کر رہا ہوں. ہمارے اس نوجوان کو جس کو یہ نہیں پتا کہ جناب پیچھے سے تیرے کولے نظر آئے تو تیرا ستر چھپ نہیں جاتا، تیرا ستر واضح ہوتا ہے، اور تیری نماز نہیں، جس کو یہ نہیں پتا کہ میں پینٹ آدھی کولوں پر لے کر گھوم رہا ہوں،
جس کو اپنے ستر چھپانے کی تمیز نہیں ہے، پھر امام صاحب واہ بھائی واہ، امام صاحب جوشیلا بیان کیا کریں، ہمارے جذبے بڑھ جاتے ہیں. آدھے ننگے ہو کر گھوم رہے ہیں، جب جذبے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. تقریر میں امام صاحب جوشیلا بیان کریں، ہمارے جذبے بڑھ جاتے ہیں. تو ایسے جوش پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے کہ ایسا جوش کس کام کا کہ جو آپ کے ستر کو چھپانے میں مدد نہ کر سکا. کبھی سوچیں یار، ماہ رمضان ہے، میں اپنی بس بات آخری الفاظ ہے، ماہ رمضان ہے، کبھی سوچیں، توجہ دیں اس طرف کہ یار ہمیں سر نہیں پیٹنے چاہیے اپنے. یار رمضان 16 روزے گزر گئے، کیا کیا ہے ہم نے؟ امام سے پتہ ہی نہیں چلے ہم کیا کرتے. تو ان سارے کاموں میں لگ گئے تو خاک پتہ چلنے تھے. وہاں سے حیا علی الجہاد کی آوازیں آ رہی ہیں. امام صاحب یہ مسلمان نا کمزور ہیں، اپنے جذبے اور ایمان مضبوط کر لو، کوئی کمزور نہیں مسلمان.